بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وقال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان محترم و بزرگان عزیز، ابھی چونکہ شہزادی کی ولادت کا موسم چل رہا ہے، اس لیے آخر میں مسائل تو نہیں ہوں گے، لیکن ایک فکری پیغام آپ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ شیطان کی پوری کوشش یہ ہے کہ امام کے لشکر کو مکمل تباہ کرے، اور شہزادی کی اس کے بالکل مقابل میں پوری کوشش زندگی بھر 18 سال کی زندگی میں یہ رہی کہ امام کے لشکر کو بنانے اور بن جانے کے بعد بچانے کی پوری شہزادی نے کوشش کی۔ دونوں کے ایک دوسرے کے مقابل کی کوشش ہے، وہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ چنانچہ شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ان کی عظمت کے لیے کیا یہ دو جملے کہ ہم ائمہ لوگوں پر حجت ہیں اور شہزادی ہم ائمہ پر حجت ہیں، اور دوسرا جملہ کہ اگر ائمہ کی ساری کوششیں اور جدوجہد کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور شہزادی کی زندگی کے ایک حصے کو دوسرا پلڑے میں رکھا جائے، پھر بھی آپ دیکھیں گے شہزادی کا پلڑا بھاری ہو رہا۔ اس سے شہزادی کی عظمت کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شہزادی کی کتنی زیادہ اہمیت تھی، ائمہ اپنے لیے شہزادی کو حجت قرار دیتے۔ چنانچہ اس سلسلے میں شیطان امام کے لشکر کو توڑنے کے لیے ایک تو حیا کو ختم کرے گا، دوسرا مال دولت کی لالچ پیدا کرے گا، اور تیسرا خلوص کو ختم کرے گا، اس لیے کہ
شیطان کو 11 اماموں کے زمانے میں اتنی فکر نہیں تھی لیکن اتنی نہیں تھی، اتنا خطرہ شیطان کو نہیں تھا، لیکن 12 امام کے زمانے میں شیطان کو بہت زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ جو ہے وقت معلوم تک جو شیطان کو مہلت ملی ہے زمانے کے امام کے لشکر تک مہلت ملی ہوئی ہے، اور زمانے کے امام آئیں گے تو ان کے ہاتھوں سے جو ہے یا کسی معصوم کے ہاتھ سے شہید ہو، کسی معصوم کے ہاتھوں جو ہے وہ شیطان مارا جائے گا۔ اس لیے جو شیطان کی پوری کوشش یہ کہ امام کا لشکر زیادہ سے زیادہ ٹل سکے اور جتنی تاخیر ہو سکے، جتنی دیر ہو سکے، اس کے لیے کوشش کرے گا کہ مومنین کا لشکر بننے ہی نہ پائے، مومن کا لشکر بننے نہیں پائے، بنے گا تو میری موت آئے گی نا، بنے گا نہیں، ایسی کوشش کرے گا۔ اس لیے جو ہے وہ سارے وہ کام کرے گا جس میں امام کے لشکر میں کون ہو؟ مومن۔ تو مومن کا لشکر بننا ہی نہیں، تو مومن رکھو ہی نہیں کسی کو، تو امام کا لشکر ہی نہیں بنے گا۔ مومن رکھو گے تو امام کا لشکر بنے گا۔ دجال عورتوں کی فوجیں کیوں لے کر آئے؟ 70,000 عورتوں کی فوج کی لے کر ہے تاکہ اس دجال کی کوشش ہوگی کہ ان 70,000 عورتوں کے ذریعے سے بے حیائی کو پھیلائے تاکہ ایمان کی فوج نہ بن سکے، وہ ایمان کو توڑے گا اور شہزادی امام کے لشکر میں شامل کرنے کے لیے ایمان کی تازگی کو پیدا کرنے کا کام کرے گی۔ آپ دیکھیے، اب یہ جو ہے کہا گیا حدیث میں، 3 مختصر سی حدیث پیش کرتا ہوں۔ من لا حیا لہ لا ایمان لہ، جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کے پاس ایمان ہی نہیں۔ دوسری حدیث، لا من لا حیا لہ لا دین لہ، جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کے پاس حیا نہیں ہے، اس کے پاس دین ہی نہیں۔ دین و حیا کا چوری دامن کا ساتھ ٹوئنس سے ایک چلا گیا تو خود دوسرا چلا گیا، ایسا سسٹم جو ہے حیا نہیں تو ایمان نہیں، حیا نہیں تو دین نہیں۔ اس لیے شیطان کی پوری کوشش ہوگی، دجال کی پوری کوشش ہوگی کہ امام کا لشکر اس وقت بنے گا جب ایمان ہوگا، ایمان کو حیا کے ذریعے سے بے حیائی اتنی پھیلاؤ کہ کوئی ایماندار پیدا ہی نہیں، امام کا لشکر ہی بنے گا۔ ایمان کے لشکر کو پیدا ہونے کے لیے مومن ہونا چاہیے، اور بے حیا آدمی جو مومن نہیں ہو سکتا۔ حیا اور ایمان کا چوری دامن کا ساتھ ہے کہ ایک گیا تو دوسرا خود بہت چلا جائے گا۔ حیا چلی گئی تو ایمان چلا جائے گا، حیا چلی گئی تو دین خود بہت چلا جائے گا۔ جب دین چلا گیا تو مومن کا لشکر نہیں ہوا، اور جب مومن کا لشکر نہیں گیا تو امام زمانہ کا لشکر کیسے بنے گا؟ امام کا لشکر نہیں بن سکتا ہے۔ تو شیطان اور دجال کی پوری کوشش ہوگی کہ پورے معاشرے کو بے حیا بنائے تاکہ ایمان ہی پیدا نہ ہو۔ ایمان پیدا ہوگا تو مومن کی فوج بنے گی، مومن کی فوج بنے گی تو زمانے کے امام کی فوج بنے گی۔ اس لیے بے حیائی کے ذریعے ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بے حیائی پر کتنا زیادہ آج بھی کام کیا جا رہا ہے۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے بے حیائی، سب سے بڑا مسئلہ بے حیائی ہے۔ آج کے لیے تاریخ میں بلعم باقور کا واقعہ، اس نے خود اس راز کو کشف کیا کہ اگر کسی بھی نبی اور امام کی فوج کو شکست دینا ہے
تو ممکن نہیں نبی اور امام کی فوج کو شکست دینا، مگر ایک ہی طریقہ لکھا ہے تمام آسمانی کتابوں میں کہ نبی اور امام کی فوج کو ایک ہی طریقے سے شکست دی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ نبی اور امام کی فوج کو بے حیا بنا ڈالو، بے حیا بنا ڈالو، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ بے حیا ہو گئے، ایمان ختم ہو، ایمان ختم ہو گئے، مقاومت کی طاقت ہو گئی، اور طاقت ختم ہو، مقاومت کی طاقت ختم ہو گئی، تو وہ جو ہے نبی اور امام کے لشکر میں شامل ہی نہیں ہوگا، آگے بڑھے گی۔ اگر آپ کو نبی اور امام کی فوج کو شکست دینا بے حیا بنا، بے حیا سب کچھ ختم ہو جائے۔ بلعام باعور کا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ عرض نہیں کر رہا، اختصار عرض کر رہا ہوں، اس کے راز کو اپنے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بلعام باعور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج فرعونیوں کو شکست دینے کے بعد مسلسل جو ہے بابل اور فلسطین کی طرف حضرت موسیٰ کی فوج بڑھ رہی تھی، اور مسلسل حضرت موسیٰ کی فوج کو کامیابی ہوتی جا رہی تھی، مسلسل جو ہے حضرت موسیٰ کی فوج آگے بڑھ رہی ہے، کوئی جو ہے حضرت موسیٰ کی فوج کو روک نہیں۔ تو فرعونیوں کو شکست دی تھی، تو جو ہے فرعون جیسے عظیم طاقت کو شکست دی تھی، تو پھر جو ہے حضرت موسیٰ کا کون مقابلہ کرے؟ نبی کی فوج آگے بڑھتی جا رہی ہے اور کوئی شکست دینے والا نہیں، مسلسل جو ہے نبی کی فوج کو کامیابی ہو رہی ہے۔ یہاں ایک جگہ پر کافی دن ہو گئے اور کافی دنوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج آگے نہیں بڑھ رہی تھی، اور اس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ بھی حیران ہو گئے کہ اتنی تیزی سے جو ہے فتوحات ہونے والی فوجیں ایک دم جو ہے رک گئی۔ ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 15 دن، مہینہ گزر گیا، فوجیں جو وہیں پہ ہو جب آگے نہیں بڑھ رہے۔ حیران ہو کے جو ہے ایک مرتبہ اپنے بھائی حضرت ہارون کے بیٹے کو بھیجا، وہ اس وقت حضرت ہارون کا بیٹا حضرت موسیٰ کی فوج کا کمانڈر چیف تھا، اس کو بھیجا کہ جاؤ جا کر پتہ کرو کہ کیا ہو گیا، ہماری فوجیں کیوں اٹک گئی، آگے کیوں نہیں بڑھ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ہارون کا بیٹا آگے بڑھا، بابل کے علاقے میں جب پہنچے تو ایک مرتبہ دیکھ کر حیران ہو گیا، سمجھ گیا کہ کیا مسئلہ ہے، اس لیے کہ جب بلعام باعور سے ان کے وہاں کے بادشاہ نے، حاکم نے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ کی فوجیں ہماری طرف آ رہی، اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہوگا، اگر آپ نے ہمارے لیے بلعام باعور سے کہا کہ تم جو مستجاب الدعوات ہو، تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، حضرت موسیٰ کے خلاف جو ہے دعا کرو، تو اس نے جو ہے سر دیوار پر مار کر کہا کہ میں نے بھی خدا و عزت خدا کے خلاف دعا کرو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد اس کو لالچ دی گئی، اور لالچ کے بعد بوریوں کی بوریاں شفیاں رکھی گئی، اور رات بھر وہ سوچتا رہا، اور رات گزرنے کے بعد صبح کے قریب اس نے نماز پڑھتے پڑھتے سوچا کہ جو ہے ایک دفعہ لے لوں گا تو زندگی کا 70 نسلوں کے لیے میری یہ دولت کافی ہے، تو جو ہے میں خواہ اتنی محنت کر رہا ہوں تو اس کا کیا فائدہ، چنانچہ لالچ آگے اس نے دولت لے لی۔ اب دولت تو لی، لیکن اپنے گدھے پر سوار ہو کر بلعام باعور اس مقام پر جاتا ہے کہ جہاں پر وہ اپنی خاص وقت کے خاص جگہ پر جا کے دعا کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ جب دعا کرنا جاتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا تو ہو ہی نہیں ہے، حضرت موسیٰ کی تعریف ہی نہیں کر رہی ہے، حجت خدا ہے وہ، اس لیے اس کی زبان ہی بدل گئی۔ وہ حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کرنا چاہے زبان چل جائے، حضرت موسیٰ کی جو ہے وہ تعریف نہیں کر سکتی، آپ کی بات نہیں کر رہی، اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں۔ یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچنے کے بعد گدھے نے بھی اس سے کہا انسانی زبان میں معجزتاً کہ اے بلعام باعور، تمہیں کیا ہوگا، ساری زندگی عبادت کرتے ہوئے آئے ہو، آج جو ہے تم جو حضرت خدا حضرت موسیٰ اور حضرت حجت خدا کے خلاف دعا کرنے جا رہے ہو۔ ایک مرتبہ
اس کو اتنا غصہ ہے کہ جب جو ہے انسان برائی کے راستے پر ہوتا ہے، کوئی برائی کے راستے پر روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بڑا غصہ آیا کرتا ہے. چنانچہ اس کو بڑا غصہ ہے، اس نے جو ہے وہ لکڑی اٹھا کر کے اتنا گدے کو مارا کہ بیچارہ وہیں شہید ہو گیا. ان جانوروں کے شہید ہی بھی بہو پہ گدا دیا ہے، بیچارہ شہید ہو گیا. اب یہ پیدل اس علاقے میں گیا کہ جہاں پر جو ہے جا کر کے وہ تار میں جا کے ایک دعا کرتا تھا، وہاں پہ پہنچا. اب جو دعا کر رہا ہے موسیٰ کے خلاف، موسیٰ کے خلاف کوئی بددعا نکلی نہیں رہی. ایک مرتبہ جب جو بددعا نہیں نکلی تو ایک مرتبہ آ کر کے ان بادشاہوں سے کہا کہ بھائی میں تو حضرت موسیٰ کے خلاف بددعا کرنا چاہتا ہوں لیکن میری زبان سے بددعا نکل ہی نہیں رہی ہے. تو ایک مرتبہ ان بادشاہوں نے کہا کہ بھائی جب تم جو ہے حضرت موسیٰ کے خلاف بددعا نہیں کر پا رہے ہو تو ہمارا تو کام نہیں بنا، اس لیے ہمارے پیسے واپس کرو. کوئی ہماری آپ سے کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے. چنانچہ جو ہے یہ تو گھبرایا کہ سارے پیسے جو نکل جائے گا. میرا تو ایمان بھی چلا گیا، بلا میں بہو جو مستجاب دعوت کا بھی ختم ہو گیا اور ساتھ ساتھ جو ہے پیسے بھی ہاتھ سے نکل جائیں گے. دونوں طرف سے تمہارا ایمان بھی گیا اور پیسے بھی گئے. تو اس نے کہا اچھا تم لوگوں کو یہ بتاؤ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینا ہی ضروری ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج تمہیں نقصان نہ پہنچائے، ایسا کوئی کام کرے کہ وہ جو ہے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، حضرت موسیٰ کی فوج کو روک دیا جائے تو کیا یہ کافی ہوگا؟ کہا ہمیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج کو روکنا ہے، آپ یہ کسی بھی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج کو روک دیں. کب اس تمام صحیفہ آسمانی پڑھی، اس کے لیے ایک ہی طریقہ رکھا جس کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج کو روکا جا سکتا. اور وہی طریقہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں بے حیائی پھیلا دو. اور طریقہ کیا ہو؟ کہا اپنے شہر کی خوبصورت لڑکیوں کو میک اپ کرتے ہوئے کچھ سامان بیچنے کی نیت سے بے پردگی کی حالت میں ان کی فوج کے اندر جو فوج باہر بیٹھتی ہے وہاں پر جو ہے ان کی کینٹ بنے ہوتے ہیں، ان کے جو ہے باڑے بنے ہوتے ہیں، ان کے اندر جا کر کے جو ہے وہ بیچنے کا کام ان عورتوں کو دو. چنانچہ جب بے پردہ عورتیں خوبصورت وہاں عورتیں جائیں گی تو اس کے نتیجے میں جو فوجیوں کی اپنی عورتیں ہیں وہ دیکھیں گے کہ ہماری طرف تو ہمارے شوہر مائل ہی نہیں ہو رہے، اس لیے اپنے شوہر کو مائل کرنے کے لیے وہ خود بھی بے پردہ ہو جائے گی تاکہ جو ہے شوہر ان کی توجہ رہے. چنانچہ پورا معاشرہ ایسے اثر کر کے بے پردگی کی طرف آئے. جب بے پردگی بے حیائی پھیل گئی تو پوری ایمانی طاقت ہی ختم ہو گئی. جب ایمانی طاقت ہی ختم ہو گئی تو فوج آگے لڑے گی کیا ہے؟ چنانچہ جو ہے یہ طریقہ بلعام باعور نے پہلے سکھایا. اور ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج اس میں جو ہے چند خوبصورت عورتوں کو بھیجا گیا سامان کو بیچنے کے بعد. اور جب فوجی حضرات جہاں اپنے کیمپ میں تھے وہاں پر بیچنے کے لیے گئے تو پھر جو چھیڑ چھاڑ بھی ہوتی ہے اور پھر جو ہے وہاں پر دل لگیاں بھی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سارے وہ واقعات ہو گئے جس کے نتیجے کے اندر ان فوجیوں کی عورتوں نے بھی کہا کہ شوہر ہماری توجہ نہیں کرتے تو انہوں نے بھی بے پردگی اختیار کر لی. اس کا نتیجے کہ سارے حضرت موسیٰ کی فوج کی عورتیں بھی جو ہے وہ بے پردہ ہو گئی. دیکھا پہلا کام بے حیائی بنا. پہلا کام بے حیا کا. بے حیائی پہلے چند عورتوں کو خالی بے حیا بنا کر کے جو ہے جو چند عورتوں کو بے پردہ بنا کر کے معاشرے میں رائج کر دو، اس کے ذریعے خود بخود جو ہے بے پردگی پھیلتی جائے گی، بے حیائی آتی جائے گی. اس کے نتیجے کے پورا معاشرہ ایسا فاسد ہوتا چلا جائے گا. یہ طریقہ بلعام باعور نے بتایا، اس کے نتیجے اس پر عمل کیا گیا. چنانچہ واقعہ ہوا کہ حضرت موسیٰ کی فوج کے جتنے بھی لوگ اپنی اپنی بیویوں کو لے کر آئے تھے، اپنی عورتوں کو لے کر آئے، سب کے سب بے پردہ ہو. ان عورتوں کی وجہ سے جو ان بلعام باعور کی سازش کے نتیجے میں بھیجی گئی تھی اس کے نتیجے ساری عورتیں بے پردہ ہوئی. جب بے پردہ ہوئے تو اس کے نتیجے میں ایمان کی طاقت ہی ختم ہو گئی. بے حیائی اب لڑنے کی فکر تھوڑی، اب تو بے حیائی کی فکر میں لگے ہوئے سب ایسے عزت میں ایسے مشغول ہوئے کہ کسی کو لڑنے کی طاقت ہی نہیں، ایمان ہی ختم ہو گیا. اس کے نتیجے فوجیں جو رکی. جب حضرت ہارون
تم جو اس علاقے میں داخل ہو تو ایک مرتبہ ان کے سامنے سے کچھ بے پردہ عورتیں گزرے، ایک مرتبہ سمجھ گئے کہ یہاں پر جو ہے اصل میں فوج رکنے کا اصل سبب جو ہے یہی بے حیائی ہے۔ فوراً حضرت ہارون کے بیٹے نے اپنے نیام سے تلوار نکل جو عورت بے پردہ میں اس کی گردن اڑانا شروع کر دی، اور ساری عورتیں جا کے پردے میں چھپ گئی، ساری عورتیں کیمپ میں جا کے چھپ گئی کہ بھائی ہماری گردن اڑا دیں گے، یہ تو جو کسی کا اثر ہی نہیں کرتے۔ 2 منٹ میں پردے بے پردے کی ختم ہو گئی۔ حضرت ہارون کے فرزند نے جو بے پردہ عورت ہے اس کی گردن اڑانا شروع کر دیا۔ اب ساری عورتیں بھاگ گئی، چھپ گئی، اور جو ہے بے پردے کی ختم۔ اب جب یہ پردے کی ختم تو فوج دوبارہ زندہ ہو گئی، دوبارہ ایمان واپس آ گئی۔ اس کے نتیجے جو ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج جو ہے دوبارہ ہمت کر کے آگے بڑھتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو ہے بے حیائی وہ عنصر ہے جس سے جو ہے انسان کی ایمان کی طاقت ختم کر کے رہ جایا کرتی۔ ایمان چھیننے کے لیے شیطان اور دجال بھی آخری زمانے میں امام کے لشکر سے ایمان کو بے حیائی کے ذریعے سے ایمان کو چھین دے۔ کوشش کی ہے کہ بے حیا بنے، جتنا بے حیا بنے اتنا ایمان کی فوج ہے اس کے اندر وہ رخنا پیدا ہوگا۔ تو شیطان کی پہلی کوشش کہ امام کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے بے حیائی جتنی ہو سکے پھیلاؤ۔ دوسری کوشش اس کی یہ ہو کہ مال حرام میں مبتلا کرنا، جتنا مال حرام میں مبتلا کریں گے ان کے اندر جو ہے بے حیائی کے ساتھ ساتھ جب کوئی مال حرام کھانے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں امام اور رسول کی باتیں بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوا کرتی، بلکہ وہ دشمن امام اور دشمن رسول ہو جایا کرتا ہے۔ ایک دفعہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ مدینہ کی گلیوں سے نکل رہے تھے، بچے وہاں پر کھیل رہے تھے، بچوں سے جو ہے پیغمبر بہت پیار کیا کرتے ہیں، تو بچوں سے ویسے ہی پیار آیا کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ بچوں کے ذمے پیغمبر اسلام اس بات کو بھی مد نظر رکھتے تھے کہ بچے ہی آئندہ کے معمار ہیں، آئندہ کو معاشرہ انہی کو چلانا ہے، چنانچہ ان کی تربیت کر دی تو معاشرے کی تربیت خود بخود ہو جائے گی۔ وہ جو بوڑھے جو گزر چکے ہیں وہ تو اپنی زندگی گزار چکے ہیں، بچوں کا کام کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں آسانی سے جو ہے ایمان کے معاشرے کو پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے بھی پیغمبر بچوں سے زیادہ محبت کیا، اور بچوں کو اتنا بھی پتا تھا کہ پیغمبر کی شخصیت سب سے اعلیٰ ترین اور سب سے بزرگ شخصیت ہے، اس سے بڑی کوئی اور شخصیت جو ہے عالم اسلام میں نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے بچے بھی جو ہے پیغمبر کا بڑا احترام بھی کرتے تھے، بچے جو ہے پیغمبر سے بڑا پیار بھی کرتے تھے، بچے جو ہے وہ پیغمبر سے بہت محبت کرتے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی پیغمبر کو یہ راستے پر سارے بچے جو دوڑ کے جمع ہو کر کے پیغمبر کے پاس آ جایا کرتے۔ اب جو پیغمبر کے وسائل پر بچہ ہے تو پیغمبر نے کسی کو گلے لگایا، کسی کو پیار کیا، کسی کو ہاتھ چومے، کسی کو جو ہے ہاتھ دبائے، کسی کو جو ہے گفتگو میں مشغول کیا، کسی سے بات چیت کرنے لگے۔ اس طرح جو ہے بچوں کو پہلا رہے تھے کہ سارے بچے آگے، لیکن دیکھا کہ ایک بچہ وہاں کونے میں کھڑا ہوا ہے، وہاں سے ہل نہیں رہا، وہ آ ہی نہیں رہا ہے۔ پیغمبر نے دیکھا کہ بچہ ہے، دیکھا وہ بچہ آ ہی نہیں رہا ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اس کی طرف بڑھے، پیغمبر جو ہے جب اس کی طرف بڑھے تو اس نے دیکھا کہ پیغمبر اب میری طرف آ رہے ہیں، تو ایک مرتبہ پیغمبر کو برا بھلا کہہ کر گالی دیتے ہوئے پیغمبر کو بھاگا۔ ارے یہ تو عجیب ہو گیا، اصحاب پیغمبر حیران ہو گئے کہ یہ جو بچے نے کیا کردار ادا کر دیا۔ پیغمبر کو گالی دے کے جو بھاگا، برا بھلا کہہ کر بھاگا، تو ایک مرتبہ اصحاب جو ہے سارے کے سارے اس بچے کو مارنے توڑے، اس لیے کہ اب یہ ہے کہ مکہ کا زمانہ نہیں کہ ابو جہل اور ابو لہب کے ظلم سہنے کا زمانہ، بلکہ جو اس وقت تو پیغمبر کی حکومت جاری ہے، مدینہ کے شہر جو ہے پیغمبر کے ہاتھ میں، اور پیغمبر جو ہے دین و دنیا دونوں کے بادشاہ ہے۔ اصحاب جو ہے اس کو مارنے کے لیے بچے کو توڑے۔
پیغمبر نے روک دیا کہ نہیں بچے کو نہیں مارو، کہا اس کو نہیں مارو، کہا کہ جو ہے اس کو کیوں مار رہے ہو، اس کو جو ہے کیوں سزا دے رہے ہو، اس کا کوئی قصور تھوڑی، جو قصوروار ہے اس کو سزا دو۔ کہا یا رسول اللہ یہی تو بچہ آپ کو جو گالی دے رہا، برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ جو ہے قصوروار یہ نہیں تو پھر کون ہے؟ کہا یہ قصوروار نہیں، اس کا باپ قصوروار ہے۔ ارے کہا باپ؟ اس کا باپ تو آپ کو اتنا شیدائی ہے، اتنا موالی ہے، اتنا چاہنے والا ہے کہ دن رات اٹھتے بیٹھتے ہوئے آپ کی نعت پڑھتا رہتا ہے، آپ کے قصیدے پڑھتا رہتا ہے، آپ کی یہ تعریفیں کیا کرتا ہے، بولتے ہوئے آپ کو اتنا شیدائی ہے، اتنا عاشق ہے، اتنا محبت کرنے والا ہے، وہ کیسے اس کا قصور ہو؟ کہا چلو اس کے گھر پر چلتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر اصحاب کو لے کر کے چلے، ان کے گھر پر چلے۔ گھر پر پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ دروازے کو دستک دی، دیکھا کہ پیغمبر اسلام سامنے کھڑے، وہ تو بڑے چھپ چھپ کے ملنے لگے اور انتہائی حیرت و خوشحال کہ آج میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ پیغمبر چل کر خود میرے گھر پر آئے۔ حیران وہ تو حیران پریشان تھا، ایک دم اچانک سے جو پیغمبر جو پہنچ گئے تو حیران پریشان بھی اور بڑا خوشحال بھی ہے کہ پیغمبر، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کی خوشحالی ختم ہو گئی، دیکھا کہ سب کے چہرے بڑے سیریس ہیں اور بڑے غصے والے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ کہا بھائی خیر تو ہے؟ کسی سے اگر میں پوچھا کہ بھائی کیا بات ہوئی ہے، سب لوگ اتنے سیریس کیوں ہیں، اتنے چہرے اترے ہوئے کیوں، اتنے چہرے میں غصے میں کیوں ہیں؟ کہا کہ تمہارے بچے نے جو ہے پیغمبر اسلام کو گالیاں دی تھی، برا بھلا کہا اور بھاگ کے جلائے۔ اچھا ایسی بات ہے؟ ایک مرتبہ جو ہے وہ گھر میں جاتا ہے، تلوار لے کر آیا، میں ابھی جو اپنے بچے کی گردن اڑاتا ہوں، پیچھے گردن اڑاتا ہوں، اور جو گردن اڑانے کے تلوار لے کر آیا۔ پیغمبر نے کہا ارے اس کا قصور نہیں، اب تم جو ہے تلوار کو نیام میں رکھو، بچے کا قصور نہیں ہے۔ کہا اس میں سارا قصور تمہارا ہے۔ کہا رسول میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو بچپن سے ہی اپنے سارے بچوں اور اولادوں کو تربیت دی ہے کہ آپ کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ جائے، آپ کی محبت کی شیدائی ہو جائے، آپ کی ہمیشہ جو گیت گاتے رہے، آپ کے نغمے گاتے رہے، آپ کی نعت پڑھتے رہے، آپ کے قصیدے پڑھتے رہے، ہم نے تو جو ان کے دلوں میں ہمیشہ محبت بٹھائی ہے، پھر میرا قصور کیا؟ میں تو ہمیشہ آپ کی گیت گاتے رہا، ہمیشہ آپ کی تعریفیں کرتا رہتا ہوں، تو میرا کیا قصور ہے؟ پیغمبر نے دیکھا کہاں پر بھاگا؟ کہا اچھا تم بتاؤ کہ تم جو بزنس انجام دیتے ہو، جو کام تجارت کرتے ہو، تو کیا گھر میں حلال روزی لے کر آتے ہو؟ بزنس مین کا جو ہے ہر ایک کا طریقہ ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بازی کرتے ہی۔ چنانچہ کہتے یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ مدینہ شہر کے اندر یہودی حضرات تجارت پر چھائے ہوئے، ان کے ساتھ بڑی سخت قسم کی کمپٹیشن ہے۔ چنانچہ کمپٹیشن کے نتیجے کے اندر بڑی مشکل سے ہمیں جو بڑی مشکل سے روٹی ہاتھ میں آتی ہے، اگر ہم ذرا سا 19-20 نہ کریں تو ہمیں چٹنی روٹی بھی نہ ملے، اور ہر شریعت کے اصول پر عمل کرنے لگے تو اس کے نتیجے کے اندر ہمیں جو ہے روزی کمانے کا موقع ہی یہودی نہ دے، اس لیے ہمیں تھوڑا سا اونچ نیچ تو کرنا پڑتی ہے۔ کا بس یہ بزنس مین جو ہے ان کے کچھ نہ کچھ بہانے ہوتے ہیں، ہمیشہ ہر آدمی ہر بزنس مین جو ہے کچھ اکا دکا کو چھوڑ کر باقی ہر ایک کے سامنے یہی بہانا ہوگا، جو بھی حرام روزی کمائے اس کو کوئی نہ کوئی بہانا ہوتا۔ اس لیے جو ہے اس میں جو ہے پیغمبر نے کہا بس یہی کہ تم نے چونکہ جو بچے کو حرام روزی کھلائیے، اس لیے جو بھی حرام روزی کھائے گا وہ دشمن اہل بیت اور دشمن رسول و امام بنے۔ اور پھر پیغمبر کو بڑا سخت جملہ تھا، بہت ہی سخت جملہ۔ پیغمبر نے کہا کہ تم جب بچے کو حرام روزی کھلا رہے ہو تو تمہارا حلال بچہ حلال زادے سے حرام زادہ ہو گیا۔ پیغمبر کو بولا بچہ حرام زادہ ہو گیا، جب حرام زادہ ہو گیا تو دشمن اہل بیت تو ہو گئی، اور جو رسول و امام کا دشمن بن نہیں جائے۔ جب حرام زادہ ہو گیا، حرام روزی کھلاؤ، اس کے اندر حرام زادہ ہو گیا تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ دشمن اہل بیت بن نہیں ہے۔ چنانچہ جو ہے تمہارا قصور ہے کہ تم نے اس کو جو حرام روزی لا کے کھلائی، اس کے نتیجے دشمن اہل بیت اور دشمن رسول بن گئے گا۔
اور یہی نہیں، آپ دیکھیے مدغم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیغمبر کا خاص غلام تھا کہ جو ہمیشہ پیغمبر کی خدمت کیا کرتا تھا، اور خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام کے جو نجی اور ذاتی کام ہوا کرتے تھے وہ بھی جو ہے یہی مدغم غلام انجام دیا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک دن جنگ خیبر کے بعد مدغم کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے اس کو اپنی قبر میں اتارا۔ اتارنے کے بعد اس مدغم غلام کو دفن کر دیا۔ جب مدغم غلام کو دفن کر دیا تو ایک مرتبہ دفن کرنے کے بعد کسی کی زبان سے یہ نکلا کہ یہ کتنا خوش قسمت ہے مدغم کہ آج اس وقت اس دنیا سے چلا تو گیا ہے لیکن جنت کی سیر کر رہا ہوگا، جنت کے باغات میں گھوم رہا ہوگا، جنت کے میوہ جات سے استفادہ کر رہا ہوگا، جنت کی کوثر کی نہر سے استفادہ کر رہا ہوگا، جنت کی دودھ سے استفادہ کر رہا ہوگا، جنت کی ساری نعمتوں سے استفادہ کرتے کتنا آرام اور راحت کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کہ پیغمبر کا غلام ہے، پیغمبر کی خصوصی زندگی بھر جو ہے وہ خدمت بھی کرتے آیا ہے اور ہر جہاد میں شرکت بھی کرتا آیا ہے، اور جنگ خیبر کی فتوحات کے بعد جو ہے اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ چنانچہ جو ہے وہ ایک طرف سے وہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب جو ہے اس کو پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تو کسی کی زبان سے نکلا کہ کتنی نعمتوں میں ہوگا۔ پیغمبر نے کہا تمہیں کیا پتا کہ یہ نعمت میں ہے؟ ارے جب سے اس کو دفن کیے تب سے اس کی قبر جو ہے آگ سے بھر گئی۔ کہا یا رسول اللہ وہ کس لیے؟ وہ تو آپ کو اتنا خاص غلام تھا، خیبر کے بعد شہید ہو گیا، پھر اس کے بعد جو ہے اس نے آپ کی زندگی پر جو ہے وہ اطاعت کی اور جو ہے جنگ میں آپ کا ساتھی رہا، جنگ میں شرکت کرتا رہا، پھر جو ہے اس کے اتنے درجات ہونے کے بجائے اس کو اس کی قبر آگ سے کیوں بھر گئی؟ کہا کہ اس خیبر کی جنگ کے سے پہلے جو جنگ ہوئی تھی اور اس سے پہلے جو مال غنیمت جمع ہوا تھا، مال غنیمت کا طریقہ یہ ہوتا کہ جتنی بھی جو ہے دشمن کی چیزیں اور مال غنیمت ملے وہ ایک میدان میں جمع ہوتی، اور میدان میں جمع ہونے کے بعد پھر جب جو ہے اس کا خمس نکالنے کے بعد جب رسول کو دینے کے بعد خمس نکالنے کے بعد جو 80% مال بچ جاتا ہے باقی مجاہدین میں تقسیم ہوا کرتا ہے۔ یہ مال غنیمت کا طریقہ ہوا۔ چنانچہ مدغم اس کو مال غنیمت میں سے ایک چادر بہت پسند آئی، بہت زیادہ پسند آئی، بڑی خوبصورت چادر تھی، اس کو پسند آئی۔ اس نے یہ چادر بجائے اس کے میدان میں جمع کرے اس کے بجائے اپنے پاس چھپا لی، اپنے پاس رکھ لی اور چوری کر لی سمجھ، اور جو ہے اپنے پاس چھپا لی۔ میں مال غنیمت کے طور پر جمع نہیں کر پائی واپس۔ اور اس کے نتیجے میں کہا یہ وہ چادر جو اس نے اس سے پہلے والی جنگ کے اندر چھپا لی تھی اور مال غنیمت کے طور پر جمع نہیں کی، اس مال غنیمت کو جمع نہ کرانے کا نتیجہ کہ اس کی قبر جو ہے قبر میں اس کی قبر جو آگ سے بھر گئی۔ یہ جو ہے اتنی خطرناک چیز ہے مال غنیمت، مال حرام جو انسان کے مال میں شامل ہو جائے، روزی حلال ہونا انتہائی اہم ہوا کرتا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں دوسری مثال جنگ احد میں ہوا کیا کہ جنگ احد میں پیغمبر صلوات اللہ علیہ نے پیغمبر نے 50 سپاہیوں پر احد کے پہاڑ کی گھاٹیوں پر بٹھایا کہ آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ یہیں پر ٹھہرے رہے، جہاں ہم جنگ جیتے یا جنگ ہارے یہاں سے تمہیں نہیں ہٹنا۔ پیغمبر نے 50 تیر اندازوں کو بٹھایا اس پہاڑی گھاٹی پر جو احد کی پہاڑی تھی۔ جب بٹھایا تو اس کے بعد اس 50 آدمیوں کو جو تیر انداز تھے ان کو کہا، یہ کہا کہ جو ہے ہم ہارے یا جیتے تمہیں یہ پہاڑی نہیں چھوڑنا،
جب تک کہ میں نہ کہوں اس پہاڑی کو نہیں چھوڑ، اس جو ہے پہاڑی درے کو حفاظت کرنا۔ اس کے نتیجے میں اب جو جنگ ہوئی جنگ احد میں، تو جنگ احد میں مولا علی کے سامنے، جناب حمزہ کے سامنے، جناب عبید اللہ کے سامنے جو ہے تینوں کے تینوں مارے گئے، اس کے بعد جو ہے وہ بھی مارے گئے، اس کے بعد جو ہے وہ بھی مارے گئے۔ دشمن کی فوج میں ہر آدمی مارا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جنگ جو ہے پورے عروج سے شروع ہو گیا، وہاں کی بھی پوری فوج ایک دفعہ آ گئی، یہاں کی بھی پوری فوج، اور اس کے اندر گتھم گتھا ہو گئے، اور جو ہے مسلمانوں نے جو ہے بہت جلد کافروں کی فوج کی شکست دی، وہ بھاگتے ہوئے نظر آئے، جنگ احد بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ وہ پہاڑ پر سے 50 افراد دیکھ رہے ہیں کہ دشمن کی فوج بھاگ رہی ہے، اور یہ مسلمان جیت گئے۔ جنگ احد میں سب سے پہلے جو جیت گئے تھے، اور دشمنوں کی فوج بھاگ رہی ہے، تم دبا کے بھاگ رہی ہے، جو ہے اور سارا اپنا مال جو چھوڑتے ہوئے جا رہے اپنے جو ہے، تاکہ گھوڑا بھاری ہوتا ہے چلنے میں تیز نہیں ہوتا، چنانچہ اپنا سارا وزن والا سارا سامان جو چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں، سارا مال غنیمت چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ دشمن جو اپنے اونٹ بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے کھانے کا سامان بھی چھوڑتے جا رہے ہیں، اپنے سونے چاندی کا سامان بھی، اپنے جو رقاب کو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنی تلواروں کو بھی چھوڑ کے جلدی بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بڑی دبا کے بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ دیکھا کہ مسلمان جیت گئے، تو وہ 50 سپاہیوں نے جو ٹیلے پر تیر انداز پیغمبر نے کیے تھے، انہوں نے سوچا کہ بھائی مسلمان تو جنگ جیت گئے، اب جو ہے لوگ جو ہے نیچے سے مال غنیمت لوٹیں گے تو ہم جو ہے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو مال غنیمت کی محبت میں اس پہاڑی ٹیلے سے اتر آئے، اور پیغمبر کی اس نصیحت کو نہیں مانا کہ ہارے یا جیتے ٹیلے کو نہیں چھوڑنا ہے، پیغمبر کی اس نصیحت کو نہیں مانا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب جو ہے پیغمبر کی جہاں جہاں بات نہیں مانی جائے گی، اور جہاں بھی امام اور رسول کی بات نہیں مانی جائے گی، وہاں پر شکست ہوگی۔ چنانچہ جو ہے ان 50 آدمیوں میں سے 47 افراد نے وہ ٹیلا چھوڑ دیا، اور جو ہے وہ جنگی ٹیلا جہاں پر پیغمبر نے 50 تیر انداز سیٹ کیے ہوئے تھے تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے، چنانچہ جب 47 افراد نیچے آگے تیر اندازوں میں صرف 3 افراد وہاں پر رہے۔ کہا کہ پیغمبر نے کہا کہ پہاڑی ٹیلا نہیں چھوڑا، ہم تو پہاڑی ٹیلا نہیں چھوڑے، وہ 3 افراد رہے، 3 افراد نے پیغمبر کی بات مانی، 47 نے پیغمبر کی بات نہیں مانی۔ اب وہ مال غنیمت کی لالچ میں، مال کی لالچ میں جب دنیا کی محبت آ جاتی ہے، وہ جو آ گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رسول کے حکم کے آگے انسان اپنی عقل کو لڑاتا ہے، اپنی عقل لڑانے کے نتیجے میں یہی نقصان ہوا۔ جہاں اللہ رسول کے مقابلے میں ہم اپنی عقل کو تخیل دے دیں، اپنی عقل کو گزیر دیں گے، تو اس کے نتیجے میں ہماری عقل جو ہے وہ نقصان ہی کرے گی۔ خدا رسول کے مقابلے میں جب ہم بات جائیں، جناب 47 آدمی نے پیغمبر کی بات نہیں مانی، اور پہاڑی ٹیلے سے وہ تیر انداز 47 کے نیچے افراد اتر آئے، اور اس کے نتیجے کے اندر خالد بن ولید جو کافروں کے لشکر کا ایک سپہ سالار تھا، اس نے دیکھا، اور ابو سفیان نے بھی کہا کہ بھائی وہ پہاڑی ٹیلا خالی ہو گئے، دور جا کر پہنچ گئے تھے۔ اس نے جو ہے خالد بن ولید کو کہا کہ پیچھے سے حملہ کرو، چنانچہ وہ پیچھے پہاڑی ٹیلے سے آئے، اور اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے جب پیچھے سے جو حملہ کیا تو مسلمان فوج آگے اور پیچھے دونوں سے جو ہے دونوں سے جو ہے وہ ایک دفعہ پچک کر کے رہ گئے، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے اتنا بڑا جو نقصان ہوا، جو پیغمبر کی ساری زندگی میں جتنے شہید نہیں ہوتے وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور خاص طور پر جناب حمزہ کی شہادت جو حضرت پیغمبر کے جو چچا تھے، ان کی عظمت ایسی تھی کہ جو ہے ان کی عظمت ایسی تھی کہ ان کا مقابلہ حضرت حمزہ کا کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت علی کی بات کو الگ ہے کہ وہ معصوم امام تھے، لیکن جو حضرت حمزہ کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اتنی عظیم شخصیت ہے کہ عہد میں غلطی کی وجہ سے شہید ہوئی، اور 70 افراد مسلمانوں کے شہید ہو گئے۔ 70 افراد پیغمبر کی جتنی جنگیں ہیں ان ساری جنگوں کا ٹوٹل نکالا جائے تو اتنے لوگ نہیں بنتے ہیں جتنے جنگ احد میں اس غلطی کے نتیجے کے اندر شکست ہوئی۔
درمیان میں شکل سے بعد میں مولانا سنبھال لیا. بعد میں مولانا اپنی تلوار اتنی تیزی کے ساتھ چلا کہ 9 تلواریں ٹوٹ گئے. پھر ذوالفقار جو آسمان سے نازل ہوئی اس کے بعد مولانا سنبھال لیا. جو ہے مدینہ بچ گیا اور مولا کی تلوار کے نتیجے میں وہ ہاری ہوئی جنگ بھی مولا نے جتوا دی. برائے خشنود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. تو آپ نے دیکھا کہ جو ہے کس طرح یہ مال کی لالچ دولت، مال کی محبت کتنا زیادہ نقصان کر جایا کرتی ہے. انسان کے جیتی ہوئی جنگ بھی ہار میں تبدیل ہو جاتی ہے. جبکہ اس لشکر کی سربراہی و قیادت رسول اللہ کر رہے ہیں اور اس سپہ سالار علی ابن ابی طالب ہے. اتنا بڑا علمدار، اتنی بڑی قیادت رسول اللہ، لیکن ذرا سی غلطی پیغمبر کی ایک بات نہیں مانی، اس کا نتیجہ اتنا بڑا نقصان اٹھاتا ہے. تو مال و دولت اگر اس کی لالچ بھی آ جائے تو اس کے نتیجے میں شیطان کا بڑا ہتھیار یہ ہے کہ لوگوں کو مال دولت و اس کی لالچ و حرام مال کے پیچھے لگا دو. جس کے پیٹ میں حرام مال پہنچ گیا وہ خدا، رسول اور ائمہ کا دشمن ہو جایا کرتا ہے. دیکھا کہ مال اتنا خطرناک ہوا کرتا ہے. چنانچہ اس کی لالچ اور مال کو حرام مال میں استعمال کرو انسان کو دشمن رسول، دشمن آل بنا دیتا ہے، دشمن اہل بیت بنا دیا کرتا ہے. چنانچہ آپ نے اس بچے کا واقعہ بتایا جاتا ہے. تو شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ امام کا لشکر نہ بننے پائے، بن جائے تو اس کو کسی طرح سے خراب کرے. اس کے لیے 3 عنصر کو استعمال کرے گا کہ لوگوں کو معاشرے میں بے حیا بناؤ. اور بے حیا بنانے کا طریقہ بے پردہ عورتوں کو جو معاشرے میں نافذ کرو، آہستہ آہستہ کر کے بے حیائی کرے. دوسرا طریقہ یہ کہ مال حرام کا عادی بناؤ. مال حرام جب معاشرے میں پھیلے گا تو مال حرام پیدا ہونے کے نتیجے کے سارے بچپن دشمن اہل بیت بنے، دشمن رسول، دشمن امام بنے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے امام کا لشکر ہی بن پائے. کم سے کم تاخیر ہوتی چلی جائے گی اور اس کے نتیجے شیطان کی زندگی بڑھتی چلی جائے گی. اور تیسری چیز کہ لوگوں سے اخلاص کو ختم کر دو. شیطان نے خود نے اعلان کیا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب لوگوں کو اغوا کروں گا. جب پروردگار عالم نے کہا فَخْرُجْ، اے شیطان تم ہمارے بارگاہ سے نکل دو، اِنَّكَ رَجِيمٌ، تم جو ہے مردود ہو، تم جو ہے راندے درگاہ پروردگار ہو، پروردگار کی بارگاہ سے نکل جاؤ. تو اس نے بھی دھمکی دی لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ، میں بھی جو ہے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور جو ہے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا سوائے اس کے مخلص تیرے بندے. مخلص بندوں کو وہی پہلے ابھی تو حضرت آدم حضرت حوا کو انسان پیدا نہیں ہوئے، اس کے باوجود حضرت آدم حضرت حوا بھی جو ہے وہ جنت سے نکلے نہیں، ابھی جنت میں اس وقت ہے. شیطان نے کہا میں تمہارے مخلص بندوں کو نہیں کہوں، باقی سب کو میں. اخلاص، اخلاص کس چیز کا نام؟ اخلاص یہ کہ کوئی بھی کام اللہ کے لیے کرے اس میں دنیاوی کوئی چیز، دنیاوی کوئی جذبہ انسان کی نیت میں شامل نہ ہو جائے. نیت میں دنیاوی کوئی جذبہ نہ ہو، صرف اللہ کی خاطر کسی کام کو انجام دیا، تو یہ ہے اخلاص. اس کے علاوہ جو ہے انسان دنیاوی لالچ کے علاوہ اگر کوئی کام انجام دیتا تو اخلاص کے ساتھ کام انجام دے رہا. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمرو بن عبد الود کی جب جو ہے وہ جنگ خندق کے جب مولا علی سے جنگ ہوئی تو ایک مرتبہ مولا علی نے اس کو پچھاڑ دیا، اس کے سینے پر سوار ہو گئے. ایک مرتبہ عمرو بن عبد الود نے جب مولا علی کے چہرے پر تھوک دیا تو مولا علی جو ہے ان کے چہرے پر سے اس کے سینے پہ اتر آئے. ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ مولا اتنا آسان تھا آپ کو قتل کرنا، آپ نے جو ہے خاموش کو موقع دیا زندہ رہنے کا، وہ تو پھر دوبارہ آپ کے ساتھ مقابلہ کرے گا. کہا کہ ہاں میں جو ہے چاہتا تو اس کو قتل کر سکتا تھا،
لیکن میرے قتل میں خدائی نیت کے ساتھ میرا غصہ بھی شامل ہو. اور میں نہیں چاہتا تھا کہ خالصتاً جو میں اللہ کی خاطر جہاد کر رہا ہوں، تلوار چلا رہا ہوں، اس کے اندر میرا غصہ بھی شامل ہو جائے. اس لیے جو میں نے اس کو چھوڑ دیا تاکہ جو صرف اور صرف اللہ کی خاطر جو ہے اپنی تلوار چلائے. یہ ہے کہ اپنی ساری دنیاوی چیزیں نکال دے، خالصتاً اللہ کی خاطر کوئی کام آ جاتی. یہ ہوتا ہے اخلاص. اخلاص میں بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن جو ہے ابھی آپ کے سامنے یہ پیش کیا. ایک دفعہ جو ہے حضرت فضال دیکھا کہ حسنین بیچارے فاقے سے کئی پہر کے فاقے ہو گئے، بالکل نڈھال ہو چکے ہیں، اور پھر جو ہے ام کلثوم بھی گھر کے اندر گئے فاقے سے اور بڑے نڈھال ہیں. تو حضرت فضال کو بڑا رحم آیا. انہوں نے چونکہ حضرت فضال حبشہ کی شہزادی تھی، اور شہزادیوں اور شہزادوں کو وہاں پر بادشاہوں کے محل میں سکھایا جاتا کہ آپ کوئلے سے کس طرح سونا بناؤ. یہ جو شہزادوں شہزادیوں کو سکھایا جاتا کہ اگر خدا نہ خواستہ محل سے بھاگنا پڑا تو اس کے نتیجے کے اندر تم کیا کرو گے؟ تمہیں تو نہ کوئی پڑھائی آتی ہے، نہ کوئی ہنر آتا ہے، کیا کس طرح تم زندگی ہو. چنانچہ تم جو کوئلے سے سونا بنانے کا طریقہ سیکھ لو. ہر شہزادہ شہزادی کو طریقہ سکھایا گیا. چنانچہ فرزا کو بھی یہ فرزا جو کہ حبشہ کے محل کی شہزادی تھی، ان کو بھی یہ طریقہ سکھایا گیا تھا کہ جو ہے کوئلے سے کیسے سونا بنایا جائے. چنانچہ حضرت فرزا نے یہ حسنین کی نڈھال ہونے کی رونے اور فاقے کی حالت دیکھ دیکھ کر ان کو بڑا رحم آ رہا تھا کہ اہل بیت کتنے فاقے کے اندر رہا کرتے ہیں، کتنی پریشانی میں رہا کرتے ہیں. ایک مرتبہ کوئلے سے مولا علی کو ایک جو ہے ٹکڑا سونے کا بنا کر کے مولا علی کے پاس پیش کیا. مولا علی نے ایک مرتبہ دیکھیں مولا علی نے کہا کہ فرزا تم کیا سمجھتے ہو کہ جو ہے ہمارا یہ مجبوری کا فاقہ ہے؟ نہیں، پوری کائنات ہماری قدرت میں، لیکن ہم اپنے اختیار سے فاقے رکھا کرتے ہیں، ہم اپنے اختیار سے روزے رکھا کرتے ہیں، ہم اپنے اختیار سے غربت میں رہا کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے مولا علی نے اپنے مسلح سے خالی 4 وہ مسلح ہٹایا تو فضا نے دیکھا کہ سونے کی پوری نہر بہہ رہی، پوری نہر بہہ رہی. فضا دیکھو یہ پوری سونے کی نہر بہہ رہی ہمارے اختیار میں، لیکن ہم اپنے اختیار کے باوجود اپنے اختیار سے فاقے رکھا کرتے ہیں، غربت میں زندگی گزارا کرتے ہیں، مصائب کے اندر زندگی گزارا. شہزادی پر اتنے مصائب پڑے، شہزادی پر اختیار نہیں، شہزادی پر اتنا اختیار تھا کہ خالی اشارہ کیا تو مسجد نبوی اتنی اونچی ہو گئی، اس کی دیواریں کہ ایک پورا اونٹ نیچے سے گزر سکتا تھا، اتنا اونچی ہو گئے. اور پوری اگر شہزادی ایک اشارہ کرتے پوری مسجد جو لٹ کر کے رہ جاتے اور سب کے سب وہی مارے جاتے، عذاب آ جاتا. لیکن شہزادی کے اپنے اختیار اتنے مصائب دیکھنے کے بعد شہزادی نے کبھی جو ہے بد دعا نہیں کی، مصائب کو سہا، فاقوں کو سہا، مصیبتوں کو سہا. اور پھر جو ہے آخری جو ہے پیغام وہ یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سارے گناہوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور اس کی چابی لگا دی، وہ چابی جو ہے اس کی ہے شراب. شراب کوئی پیے گا تو سارے گناہ نکل کر اس پر آئیں گے اور سارے گناہ پر چڑھ جائیں گے. شراب ایک تو بتایا کہ شراب کے تمام گناہوں کی چابی. دوسرا ہے جھوٹ بھی اسی طرح سارے کمروں کے اندر جو ہے آپ گناہوں کو جمع کر دیں، برائیوں کو جمع کر دیں، اس کی چابی ہے جھوٹ. جس نے جھوٹ بولا سارے گناہ آ کر کے ساری برائیاں آ کر اس کے اوپر چپک جائیں، پھر بعد میں گناہ کرنے کی ضرورت ہے، خود بخود اس کے اوپر چپک جائیں. جس طرح ایک گناہ سارے گناہ کو لے کر آتا ہے اور دریافت کرتا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے شراب ہو یا جھوٹ ہو سارے گناہ انسان کے اوپر آ جایا کرتے ہیں. اسی طرح شیطان نے بھی ایک ایسا ہنر ڈھونڈ لیا کہ امام کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے: بے حیا بناؤ، مال حرام میں مبتلا کرو، اخلاص کو ختم کر دو. اس کے لیے ایک چیز ڈھونڈی جس کا نام ہے موبائل. موبائل کے اندر
آپ کو بے حیائی بھی نظر آئے گی. موبائل کے اندر جو ہے پیسے کمانا، سبسکرائبر اور ویبر اور پتہ نہیں کیا کیا لائک وائک کو جو ہے وہ ہمیں تو زیادہ پتہ بھی نہیں ہے، وہ جو ہے بڑھانے کی خاطر لوگ جو ہے پیسے کمانے، ڈالر سنتے ہیں وہ ڈالر بھی ملتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے کیا کیا چیزیں جو پیش کرتے تھے ٹک ٹاک پہ مثلا اپنے سارے جسم کو کھول کے بیان کر دیتے ہیں. لیکن جو ہے ایسی بھی آیا جو ہے پھیلانے کے لیے ایسے طریقے رکھے ہوئے تو حرام مال کمانے کے لیے راستہ ہموار کر دی. شیطان کو کسی چیز تینوں چیزیں اور جو ہے اپنے آپ کو شہرت دینے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کے اندر پیش کی جاتی ہے کہ جو ہے جو نہیں دکھانا چاہیے وہ چیزیں بھی دکھا دیتے ہیں. ایسے سے کلپ بنا دیتے ہیں شہرت پیدا کریں. جس کو ڈالر نہیں بھی مل رہے تو شہرت کی خاطر جو ہے ایسی چیزیں تو اخلاص کہاں چلا گیا؟ جب جو ہے اپنے سبسکرائبر اور جو ہے ویورز اور جو ہے وائرل کرنے والی باتیں ہیں تو اس کے نتیجے انسان کا اخلاص کہاں جائے گا؟ تو انسان اپنا عمل چھپا چھپا کر نیکیوں کو چھپا کر کسی کو نہ بتا اس کو اپنے نیکیوں کو سب کے سامنے لائے گا تو شہرت کر دیں وہ اخلاص کہاں باقی رہا انسان. تو موبائل ان تینوں چیزوں کو تباہ کر. تو شیطان نے آخری زمانے میں یہ ہتھیار ایسا خطرناک دریافت کر لیا ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر جس طرح جھوٹ جو ہے ایک چابی آپ نے کھولی تو سارے گناہ آ جائیں گے، شراب ایک چابی کھولی تو اس کے سارے، اس طرح موبائل کھولا تو سارے جو ہے چیز آ جائیں گی، جس سے جو بے حیائی بھی آ جائے گی، جس سے جو مال کو کمانے کے لالچ جو حرام چیز کمانے کی لالچ بھی آ جائے گی، جس سے جو ہے اخلاص بھی ختم ہو جائے گا، انسان شہرت کی لالچ میں. شیطان نے چیز دریافت کر اور امام کے لشکر کو تیار کرنے کا پورا زمینہ ہموار کر لیا ہے. تو ایسے جو ہے دجال ایسے ہی نہیں آئے گا، وہ مختلف ذریعوں سے انسان کو بہکائے گا. پروردگار عالم ہمیں آخری زمانے میں دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. اعوذ باللہ من فتنۃ الدجال. یہ جو ہے اہل سنت کی روایت میں بھی ہے اور ہمارے وہاں پر بھی موجود ہے کہ دجال کی فتنوں سے آخری زمانے بچنے کی دعا کیا کریں. پروردگار عالم ہم سب کو دجال کی فتنوں سے محفوظ فرمائے. اعوذ باللہ من فتنۃ الدجال، اعوذ باللہ من حمزات الشیاطین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ سب چیزیں ہیں، اس لیے پروردگار ہمیں سب شیطانوں سے محفوظ فرمائے. ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے. آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نسل بعد نسل ایسی اولاد عطا فرمائے جو روز قیامت تک امام زمان علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار دے. پروردگار حوضات علمیہ کی حفاظت فرما، منابع اعظام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما. ہم سب کو بھی امام زمان علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے، ان کے آبان و انصار میں شامل کر کے جان شہادت نصیب فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.